اے کوفہ کے مردہ اور حیرت زدہ لوگوں، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ تم لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے اور تمہاری زبانیں تمہارے منہ میں چپکی ہوئی ہیں؟ پھر تم لوگ سمم بکم عمی کے مستاق بن گئے ہو۔ کیا یہ روا ہے کہ مرجانہ کا بیٹا خانہ خدا کے ممبر پر رجز خوانی کرے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے؟ کیا خانہ خدا کا ممبر چنگھاڑنے کی جگہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رومی توپوں اور منجنیق اور شام کے عظیم لشکر سے ڈر کے آپ لوگوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے اور اپنے منہ پر مہر لگا دی ہے اور اپنے کانوں کو دروازہ بنا لیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لشکر شام ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ یزید نے کوفے کی طرف کوئی لشکر بھیجا ہے؟ بہت خوب، بھیجا ہو۔ کسی عراقی کو لشکر شام سے کیا ڈرنا؟ عراقی نے تو بارہا شامی سے پنجہ آزمائی کی ہے اور غالب رہا ہے۔ مرجانہ کے بیٹے نے مولا حسین کو ابو لہب اور جناب نوح کے بیٹے سے ملا دیا، جو کہ دونوں کے دونوں قرآن میں مغضوب الہی ہیں، مگر اس کے منہ میں خاک ہو کہ سنت پیغمبر اور احادیث نبوی سے کوئی بات نہیں کی۔ اے علماء دین، قاریان قرآن، صحاب رسول جو خود ان کو دیکھ چکے ہو اور رسول اللہ کے عمل اور سخن کے عینی شاہد رہے ہو، کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے کہ اگر اس میں داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو اور اگر اسے پیٹھ دکھائی تو ہلاک ہو جاؤ گے؟ اس شخص کو جانتے ہو بن حریث؟ یہی فرمایا ہے۔ جی ہاں امیر، ایک بے قبا کھجور بیچنے والا ہے، نیشم تمار کے نام سے مشہور ہے، علی کی پیر چومنے والے ساتھیوں میں سے ہے۔ تو پھر وہ شیعوں کے موٹی گردن والے بڑے لوگ کس قبرستان میں منہ چھپائے پھر رہے ہیں کہ ایک کھجور بیچنے والا میدان میں اتر آیا ہے؟ مجھے توقع تھی کہ خان ابن عروہ یا سلیمان سرد خزائی میدان میں آتا، نہ کہ یہ بے سروپا کھجور فروش۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دارالحکومت لے آؤ۔ جی امیر۔ جو وحی کی تعبیر و تفسیر کر سکتے ہو، عوام کو بدعتوں کا اصلی چہرہ کیوں نہیں دکھاتے تم لوگ؟ یزید کی بیعت توڑنے والے بدعتی ہیں یا وہ جنہوں نے یزید کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے؟ میں بھی مرجانہ کے بیٹے کی بات سے متفق ہوں کہ بدعت ظہور کر چکی ہے۔ بدعت وہ جوا کھیلنے والا ہے جس کا غمخوار شراب کا پیالہ ہے۔ بدعت وہ ہوش رانی کرنے والا ہے جس کی عبادت زنا ہے۔ بدعت وہ قاتل ہے جو شیخین کے طریقے کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ بدعت وہ ہوشمند ہے جس کی نماز صرف ہوش رانی ہے۔ تمام مریدان علی کیا ایسی حلیے کے ہیں؟ اس کی دھول مٹی صاف کر کے اور منہ سے مکھی اڑا کے اسے دارالحکومت لے آتے۔ کتنے عرصے سے تمہارے جسم کو پانی نہیں ملا کھجور فروش؟ کیا تم لوگ غسل نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ خاک پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور طہارت کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مکھی اور مچھر اس جہاں میں میرا خون چوس لیں، یہ کہیں بہتر ہے بنسبت یہ کہ یہ جسم قبر میں سانپ اور بچھو کی خوراک ہو جائے۔ تیسری یہ کہ یہ حرام زادے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تحقیر اور تہمت کے سہارے اپنے دشمنوں کو تکلیف دے، ورنہ نہ تو میں خاک آلودہ ہوں اور نہ کوئی مکھی مچھر میرے ساتھ ہے۔ بدتمیز! وہ بہت کمزور ہے امیر، یہ بڈھا ویسے ہی ملنے کے قریب ہے، اس نے اپنی روٹی کھا لی ہے اور کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، اس سے بحث کرنا صرف آپ کو تکلیف دے گا۔ حیف ہے کہ آپ اس جیسے کمزور سے لڑیں۔
उसे एक दर्दनाक तरीके से मारूंगा। ले जाओ, इसके हलक से जबान खींच लो और एक खजूर के पेड़ की टहनी पर लटका दो ताकि सारी खलकत इसे मुंह के पानी से गुस्ल दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खुदा की कसम मैं जानता था कि तुम क्या करोगे। मैंने अपनी मौत की कैफियत बहुत पहले अपने मौला अली की जुबान मुबारक से सुनी थी। अली? तुमने अली से क्या सुना है बुड्ढे? मेरी मौत की दास्तान। मौला अली ने फरमाया था, मैसम, तुम एक बदकार औरत के बेटे के हाथों कत्ल किए जाओगे कि तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हें उसी दरख्त पर सूली पर चढ़ाएगा जिससे तुम रोजी खाते हो। ये एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। मैं तुम्हें इसके झूठ का अभी सबूत देता हूं बुड्ढे। तुम्हें ऐसा कत्ल करूंगा कि अली की पेशनगोई के बिल्कुल मुशाबे ना हो। बिन हुरैस, जी अमीर। उसे ऐसी कौल कोठड़ी में डाल दो कि हशरातुल अर्ज उसके बदन का गोश्त खा ले। तुम खुद अली की सच्चाई से वाकिफ हो, फिर बेहुदा बातें मत करो। कसम खुदाए ला शरीक, मैंने हरगिज अली से सिवाय हुज्जत और हकीकत के कोई और सुना नहीं सुना। बिन हुरैस, इसका मुंह बंद करो और इसे मेरी आंखों से दूर करो। सिपाहियों जल्दी।